पहली बात तो यह है कि मेरे नबी ने बेटी को इज्जत दी है। बेटियों को समझना चाहिए कि बेटी को इज्जत ही मेरे रसूल ने अता फरमाई है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गर्च मुश्किल है, लेकिन जिसने 4 बेटियां या 4 बहनें पाल ली उसके जिम्मे आ गया बहनों का पालना। बाप किसी वजह से कमज़ोर हो गया या किसी वजह से वालिद का इंतकाल हो गया और अर्श के मालिक ने बेटियों की जिम्मेदारी भाई को दे दी। फरमाया अगर 4 बेटियां या 4 बहनें, फरमाया अगर वो तेरे हिस्से में आ गई, वैसे तो लोग प्रॉपर्टी बांटते हैं ना बाप की, वैसे तो लोग बाप की जायदाद और उसका रुपया और उसका बैंक बैलेंस बांटते हैं। अगर बटते बटते तेरे हिस्से में बाप की बेटियां आ गई तो आमिना के मासूम बेटे और हज़रत फ़ातिमा के बाबा फरमाते हैं कि तू उनकी अच्छी तरबियत देना, उन्हें डांटना ना, उन्हें तकलीफ़ ना देना, अच्छी तरबियत करके तू उनकी शादी करके मेरे पास आना। और मैं जिस तरह ये मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह तू मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इस तरह मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ जोड़ के। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा हैं, कहते हैं हुजूर जिसकी 4 ना हो 3 हो, तो मेरे हबीब ने फरमाया अल्लाह 3 वाले को भी इसी तरह का अजर अता फरमाएगा। हुजूर जिसकी 2 हो, फरमाया तो कोशिश कर, मेहनत कर, तो उनकी अच्छी परवरिश कर, उनसे प्यार कर, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हज़रत अब्बास कहते हैं हमने एक के बारे में पूछा ही नहीं और हमें पक्का पता है जो एक की भी परवरिश करेगा उसे भी अल्लाह के रसूल जन्नत में बाजू थाम के लेकर के जाएंगे। हज़रत फ़ातिमा कहती है मैंने आँख खोली ना जब घर में, 5 साल उम्र हज़रत फ़ातिमा की थी जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत फरमाया। इन रिवायात में इख्तलाफ रहता है, कभी कमी बेशी बयान की जाए या कहीं हो जाए तो ये चूँकि बड़ी मजबूत रिवायात मिलती नहीं। 5 साल उम्र थी मेरी जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, तो कहती है मैंने घर में दुख देखे, आजमाइशें देखी, लेकिन हर गांव पे मैं अपने नबी के साथ खड़ी रही, हर गांव पे। कहा आप दीन के लिए सबसे पहले निकली कब थी? बाजार जाने को तो निकली नहीं, मार्केट तो जाना हजरत फातिमा का साबत ही नहीं, गली के अंदर निकलना तो साबत ही नहीं, तकारीब के अंदर जाना तो साबत ही नहीं। एक दफा निकली हजरत फातिमा सबसे पहले घर में। कब निकली? हजरत खतीजा का इंतकाल हो गया है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुल्क शाम गए हुए, किसी ने दौड़ के आके हजरत फातिमा को बताया कि मस्जिद हरम शरीफ में खाना काबा के सामने हुजूर सजदे में थे। ऊँट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंद बहुत ज़्यादा होता है, हुजूर का वजूद नरम नाजुक है। अबू जाल ने, अबू सुफियान ने, इन काफिरों ने ओजड़ी उठा के हुजूर की गर्दन पे रख दी है। बज़ाहर हकीकतन नहीं, बज़ाहर ये हाल है कि हुजूर की गर्दन मुबारक उठ नहीं रही। हज़रत फ़ातिमा कहती है मैंने पहले दिन नकाब ओढ़ा, पहले दिन मैंने नकाब ओढ़ा और मैंने दुपट्टा लिया, कहा हुजूर की गर्दन पर ओजड़ी है, पाक रसूल की पाक बेटी, इज़्ज़त वाले रसूल की इज़्ज़त वाली बेटी। हज़रत फ़ातिमा फरमाती है मैं पहले दिन बुरका ओढ़ के हरम शरीफ गई, हुजूर सजदे में, सर पे वज़नी ओजड़ी, फरमाती है मैंने खींच के उतारी, हुजूर खड़े हुए, मैं रोई नहीं, मेरी आंखों में आंसू नहीं, मैंने हुजूर की उंगली थामी। आप फरमाती हैं सारी कायनात मुस्तफ़ा के पीछे और नबी मेरे पीछे पीछे। फरमाती है मैं घर नहीं लाई नबी पाक, हुजूर ने भी नहीं पूछा बेटे किधर जाना है, सीधी मैं आब ज़मज़म के कुएं पे ले गई। फरमाती हैं बज़ाहर बालों में वो ऊँट की ओजड़ी के ज़र्रात लग गए थे। फरमाती हैं लोटे में पानी भरा, एक हाथ से मैं पानी डालती, दूसरे हाथ से हुजूर की जुल्फ़ों को संवारती। फरमाती मैं धोती जाती, फारग हुई, हुजूर के कपड़ों को मैंने धोया, वजूद पे पानी डाला। मेरे दोस्तों ये अंदाज़े मोहब्बत, ये अंदाज़े वफ़ा, ये अंदाज़े तरबियत। फरमाती हैं फिर मैंने अपने दुपट्टे से हुजूर के बालों को साफ़ किया, फिर कहा हुजूर चलिए, नबी पाक उठे, उंगली मैंने थाम ली। फरमाती हैं खरामा खरामा पीछे पीछे, अब भी नहीं पूछा फातिमा किधर जाना है। फरमाती हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर लाई, चारपाई पे बिठाया और बिठा के दूध का प्याला में लाई, हुजूर को दिया, फिर मैंने नबी पाक को खजूरें दी और जब हुजूर ने पी ली तो फरमाती है मैं बाजुओं का हार बना के गले से लिपट गई, माथा चूमा तो हुजूर रोए। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपने गम नहीं करना, मेरी अम्मा सैयदा खतीजा फरमाया करती थी फातिमा तेरे बाप को अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, बड़ी फरमाती हैं वो पहले दिन मैं दीन के लिए निकली, फिर मैं बदर में भी मुस्तफ़ा के साथ गई, ओहद में भी गई, मैं खंदक में भी गई, मैं फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ओहद में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्म लग गए, हुजूर के दांत मुबारक शहीद हो गए, वजूद सारा ज़ख्मों से भर गया, तो मेरे रसूल पाक
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی آئے. میں نے الحمدللہ اس غار کی زیارت کی ہے میدان احد میں جس میں میرے نبی نے آرام فرمایا تھا. فرماتے ہیں غار میں آرام میں تھا, حضرت علی آئے تو جناب علی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے زخموں کی خبر فاطمہ کو نہیں کرنی. حضرت فاطمہ ساتھ ہے, زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں, حضور کے ساتھ ہے, میرے زخموں کی خبر فاطمہ کو نہیں کرنی, اسے نہیں بتانا. جناب علی کہتے ہیں حضور نے یہ کہا اور میں نے رخ پھیرا تو فاطمہ میرے پیچھے کھڑی تھی. فاطمہ پیچھے, بتانا پڑا ہی نہیں, سیدہ پہنچ گئی. کہتے ہیں کپڑا گرم کر کے جلا کے لائیں, حضور کے زخموں میں رکھا. بڑا حوصلہ ہے حوصلے والے نبی کا. فرماتی ہیں گیلا کپڑا کر کے لائیں, اس سے حضور کے چہرہ انور سے خون کو صاف فرمایا. پھر فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو مرہم پٹی کی. فرماتی ہیں ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کے کپڑے ساتھ لائی تھی, حضور کا لباس تبدیل کیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ٹیک لگا کے آرام کرنے لگے, اللہ نے پتھروں کو نرم کر دیا. فرماتی ہیں فاطمہ اٹھ کے باہر گئی. جناب علی فرماتے ہیں میں گیا تو احد کی پچھلی جانب دیوار پہ سر رکھ کے فاطمہ رو رہی تھی. فاطمہ رو رہی تھی. میں قریب گیا تو میں نے کہا وہاں تو تیرے بڑے حوصلے تھے, تیرا ایک آنسو بھی نہیں گرا, اور یہاں تیرا کیا حال ہے؟ فرمانے لگی علی تو نے حضور کے زخم نہیں دیکھے, تو نے رسول پاک کی تکلیف کو نہیں دیکھا. وہاں روتی تو حضور پریشان ہوتے, یہاں اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہی ہوں. حضرت علی کہتے ہیں آنسو میرے بھی نکلے. میں نے کہا بیٹی جانے اور باپ جانے. وہ کہتے ہیں فاطمہ کو بتانا نہ. فاطمہ جاتی ہے تو حوصلہ دیدنی, ساری زندگی اس دین متین کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ کا اسوہ نور رہا. گھر میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ بڑا خاص عنوان ہے. اس عنوان پر بولنا بھی مشکل, لکھنا بھی مشکل, پڑھنا بھی مشکل. خاص منفرد سا عنوان ہے حضرت فاطمہ الزہرا. سیدہ فرماتی ہیں گھر کے اندر یہ حال تھا کہ حضور اشارہ کریں, یہ نہیں کہ باپ دے کچھ نہیں سکتا تو بچے غربت میں پلے, نہ اختیاری فقر ہے. حضور اشارہ کرے تو کائنات کی ساری نعمتیں ڈھیر ہو جائے. اور آپ فرماتی ہیں میں نے یہ منظر دیکھا بھی ہے. یہ منظر میں نے, بولیے یہ منظر میں نے حضور کی بادشاہی کو میں نے دیکھا ہے. ایک دفعہ یہودیوں کی عورتوں نے شرارت کی کہ حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں اور ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہتی ہیں گھر آئی عورتیں, کہنے لگی حضور اپنی بیٹی کو بھیجیے, ہمارے گھر میں شادی ہے, ہم چاہتی ہیں یہ وہاں لوگوں کو تبلیغ کریں, دین کا پیغام دیں. اب اسلام پر تو حضور ضرور بھیجا کرتے تھے, چاہے کوئی دھوکے سے ہی بلاتا. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ جاؤ. حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہاں تو کرلی پر میرے وجود پہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے, کئی جگہ پہ پیوند تھے, اور مجھے پتا تھا یہ عورتیں کس مزاج کی ہیں. فرماتی ہیں میں نے نہ, حضور نے کہا تو میری آنکھوں میں 2 قطرے آنسوؤں کے آ گئے. میں نے کہا یا اللہ اپنے لیے نہیں, تیرے نبی کے دین کے وقار کے لیے. یا اللہ یہ عورتیں یہ بڑے برے خیالات اور نظریات کی ہیں, یہ مذاق اڑائیں گی دین اسلام کا, مہربانی فرما, نظر کرم فرما. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابھی میری بات بھی مکمل نہیں ہوئی, رسول پاک پھر تشریف لے آئے اور فرمایا فاطمہ کیا کیا سوچ رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی؟ کہ حضور کوئی خاص نہیں. فرمایا نہیں کچھ تو تو کہہ ہی رہی تھی, کچھ تو تو سوچ ہی رہی تھی. کہتی ہے میں نے بادشاہی کے نظارے گھر میں دیکھے, کچھ تو سوچ رہی تھی. حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حضور نے چادر مبارک کھولی, اندر سے جوڑا نکالا. فرمایا پتہ نہیں تو نے کیا سوچا ہے, جبریل جنت سے جوڑا لے کے پہنچ گئے. حضور نے وصال سے 3 دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا, کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر کان میں کہا تو ہنسنے لگی. حضور کے وصال کے بعد میں نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہوئی تھی؟ فرمایا نبی پاک نے میرے کان میں کہا تھا فاطمہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو میں رو پڑی. پھر حضور نے فرمایا جنت میں تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی. تو فرماتی ہیں میں ہنس پڑی. حضور کا وصال ہوا. حضرت انس بن مالک چونکہ چھوٹے سے تھے, گھر کے کام کاج کرتے تھے شروع سے, وہ آئے. جناب علی فرماتے ہیں فاطمہ کہنے لگے حضور کو دفن کر کے لوٹے, تدفین سے فارغ ہوئے, قبر مبارک میں اتارا, حکم پورا کیا. کہتے ہیں واپس آئے تو جناب انس سے سیدہ فاطمہ کہنے لگی انس تو نے بھی میرے رسول پہ مٹی ڈالی ہے, انس تیری جرت ہو گئی تھی. فرماتے ہیں اس وقت فاطمہ کا پہلا آنسو گرا, اور پھر 6 مہینے حضور کے بعد حیات رہی, میں نے اس کے آنسو ہی گرتے دیکھے. لوگ سو جاتے, وہ حضور کے روضے پہ جا کے بیٹھ جاتی. کہتے ہیں میں سمجھاتا بہلاتا, لیکن فاطمہ کہتی علی صبر اپنی جگہ, کرم اپنی جگہ. اور میں تجھے کیا بتاؤں, بہن بھائی پہلے سارے چلے گئے, والدہ پہلے چھوڑ گئی, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پردہ ڈال لیا ہے, مجھے چار اور جانب کچھ دکھائی نہیں دیتا. کہتے ہیں 6واں مہینہ تھا حضور کے وصال کو.
ایک دن مسکراتی ہوئی فاطمہ گھر آئی روزے سے رات کو بچوں کے ساتھ، تو شیر خدا کہنے لگے، میں نے کہا فاطمہ بڑے دنوں کے بعد مسکراتے دیکھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی علی آج میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے حضور خواب میں ملے ہیں، تو مجھے حضور نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ تو میں نے کہا محبوبہ میرا دل نہیں لگتا۔ تو فرمایا بیٹی تیاری کر، تو میرے پاس آنے والی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس فاطمہ بیمار ہوئی، چند دن گزرے تو مجھے بلایا اور کہنے لگے علی وقت جانے کا آ گیا ہے، یہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، جانے کا وقت آ گیا ہے۔ علی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی نواسی جناب امامہ سے شادی کر لینا، وہ حضور کو بڑی پیاری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حسن حسین ان کا خاص خیال رکھنا، اور تیسرے لفظ کہے تو حضرت علی تڑپ کے روئے، کہنے لگی میں نے وقت گزارا ہے، آپ کی حقوق میری ذمہ داری تھے، میں انسان تھی بھول جاتی تھی، اگر مجھ سے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے رضا الہی سے درگزر کرنا، کہیں میں حضور کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے ہاتھ تھاما اور میں نے کہا فاطمہ علی کا بڑا مرتبہ تھا، پر جو تیری نسبت سے کمال تھا وہ تیرا ہی تھا، تو کیسی بات کرتی ہے، تو نے تو حد کر دی، شہزادی ہو کے میرے گھر میں خادموں کی طرح رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا حکم یہ ہوا کہ مجھے رات کو دفنایا جائے، اور فرمایا میرے پہلے مدینے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ حضرت فاطمہ نے سب سے پہلے کہا، فرمایا میری چارپائی کے ساتھ لگا کے نا شاخیں، چارپائی کے ساتھ تو اوپر لا کے انہیں اوپر سے باندھ دینا، اور ان شاخوں کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا، میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے، میرے کفن پر بھی۔ فرمایا شاخیں لگا کے یہ وصیت کی، فرمایا اوپر سے پھر رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا، اور پھر کفن کے اوپر شاخیں باندھ کر گویا ایک ڈولی سی بنا کر اس کے اوپر بھی کپڑا ڈالنا، کسی غیر محرم کی میرے کفن پر بھی نظر نہ پڑے، اور علی مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے اللہ کے سپرد کرنا۔ جناب انس بن مالک فرماتے ایک قیامت حضور کے وصال پہ دیکھی تھی، اور دوسری قیامت میں نے حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھی تو دیکھی۔ فرماتے ہیں عمر فاروق ایک کونے میں لگ کے رو رہے تھے، میں گیا، میں نے کہا عمر تو دلیر آدمی ہے، تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نشانی مصطفیٰ بھی رخصت ہو گئی ہے، ہم بچوں کو بھیجتے تھے، فاطمہ کی دعائیں مصطفیٰ کی دعائیں لگتی تھیں، دیکھو سیدہ بھی رخصت ہو گئیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عزت والی بیٹی جب قیامت والے دن آئے گی، قیامت والے دن، تو اللہ فرشتوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے کہے گا گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی۔